آیت نمبر 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، وما وسق اور ان چیزوں کی جنہیں رات سمیٹتی ہے، والقمر اذا اتسق اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق یقیناً تم چڑھو گے سیڑھی کے بعد ایک اور سیڑھی پر، فما لهم لا یؤمنون پس انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن، لا يسجدون تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے وہ جھٹلانے والے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ جمع کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم پس ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اختیار کیا، وعملوا الصالحات اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیے، لہم اجر غیر ممنون کہ ان کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا۔ آج کی آیات میں 21ویں آیت جو ہے آیت نمبر 21، یہ سورہ آیت تلاوت ہے، آیت سجدہ ہے کہ جب اس کی تلاوت سنیں یا اس کی تلاوت کریں تو پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے جن حضرات نے اس کو پڑھا ہے، جنہوں نے اس کو سماعت کیا ہے، ان کے ذمے سجدہ تلاوت واجب ہے کہ وہ سجدہ ضرور کریں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا مختلف انداز سے ذکر کیا کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہوں گے، وہاں پر انسان دو حصوں میں، دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک وہ جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ایک وہ ہوں گے جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ والے جہنم میں ہوں گے، دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے۔ آج کی آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد کہ جس طرح ان چیزوں پر ایک مختلف دور آتا ہے، پہلے کچھ اور دور ہوتا ہے، پھر کچھ اور ہوتا ہے، پھر اور ہوتا ہے،
اسی طرح انسان پر بھی مختلف ادوار آتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ماں کا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، پھر ہمت والے کام کرتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور پھر ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق، قسم ہے شفق کی۔ شفق اس روشنی، سفیدی یا سیاہی مائل جو سرخی مائل روشنی جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر چھا جاتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس روشنی کی قسم ہے، واللیل، اور رات کی قسم ہے، وما وسق، اور رات کا اندھیرا جن چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، یعنی وہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم ہے جب وہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ پہلے چاند 1 دن کا ہوتا ہے، پھر 2 دن کا، پھر 3 دن کا، کرتے کرتے 14 دن کا ہوتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح ان حالات مختلف ادوار ہوتے ہیں، اسی طرح لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تو بھی ضرور ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی پر چڑھے گا، یعنی ایک منزل کے بعد دوسری منزل لازمی بات ہے کہ آئے گی، ایک دور کے بعد دوسرا دور، جس طرح رات پر آتا ہے، جس طرح چاند پر ایک دور کے بعد دوسرا دور آتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں بھی مختلف ادوار آتے رہتے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اللہ پاک ان لوگوں سے گلہ کرتے ہیں کہ اتنا کچھ دکھا لینے کے باوجود اور اتنا کچھ دیکھ لینے کے باوجود پھر بھی فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں میں یہ غور و فکر کرتا، تدبر کرتا، اس کی سمجھ میں بات آ جاتی، بیٹھ جاتی دماغ میں کہ یہ سارا کا سارا نظام خود بخود نہیں ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے تو چلانے والا ہے، اس پہ وہ ایمان لے آتا۔ لیکن فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ جو ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے سامنے قرآن یا ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ معنی ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ عاجزی۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے سامنے انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ یہ سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یکذبون، وہ جھٹلانے والے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح حشر کے میدان میں جمع ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان تمام احوال کو، ان تمام ادوار کو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون، یہ ایسے بدبخت جو جھٹلانے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کے ہر جمع کیے ہوئے کو خوب جاننے والے ہیں۔ چاہے وہ باتیں ہیں جو انسان، یہ کافر لوگ اپنے سینوں کے اندر جمع کرتے ہیں، یا ان کے وہ برے اعمال ہیں جو اگلے جہان کے لیے جمع کرتے جا رہے ہیں، جو کل قیامت کے دن ان کے لیے پکڑ کا باعث بن جائیں گے۔ تو فرمایا واللہ اعلم بما یوعون، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو خوب جانتے ہیں۔ تو جب یہ برے اعمال جمع کیے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، تو فبشرہم بعذاب علیم، پر میں ایسے لوگوں کے لیے پھر کل قیامت کے دن دردناک عذاب ہی ہوگا۔ تو آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے، ان کو اطلاع کر دیجیے، ان کو بتلا دیجیے کہ مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کو دردناک عذاب نہیں ملے گا جو ایمان لے آئیں گے، جو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے، محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ فرمایا یہ لوگ وعاملوا الصالحات، اور جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ضرور فرمایا ہے، یعنی ایمان اگر لے آئے ہو تو اب ایمان کا جو تقاضا ہے اعمال صالحہ کی صورت میں ان اعمال کو بھی کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا جو ایمان لے آئے گا، اعمال صالحہ جو کر لے گا، لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، یا ان کے لیے اجر ہے ایسا کہ ان پر احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے خود اعمال ایسے کیے ہوئے ہوں گے جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور وہ نعمتیں اور وہ انعامات ایسے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم فاعف عنا يا غفور يا كريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب.